یعنی فرشتے اتارے گئے. ایمان والوں کے وہ قدم جما رہے تھے اور کفار کے حوصلے پست کر رہے تھے. فرمایا آیت نمبر 10 اذ جاؤوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ ضاقت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے. حنجرہ، حناجر جو لفظ آیا ہے، مادہ اس کا حنجرہ ہے، ح نون جیم را. مراد ہے گلا یا نرخرا کاٹ دینا. نرخرا سمجھتے ہیں؟ یہ جہاں پہ ونڈ پائپ جا رہا ہوتا ہے نا، اس کو کاٹ دینا. خنجر لفظ ہم کہتے ہیں نا، خنجر اردو میں، ہو سکتا ہے یہ حنجرہ سے ہی لفظ بنا ہو، ربائی ہے، 4 حرفی مادہ ہے اس کا، زلزلہ کی طرح حنجرہ. تب یہاں پر جو فوجیں آئیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. مدینے کی مشرقی سمت جو ہے وہ بلند ہے، تھوڑی سی اونچی ہے، اور مغربی جو سمت ہے، ویسٹرن سائڈ، تھوڑی سی نشیب کے اندر ہے، ذرا سی لو لائنگ ہے. دشمن ان دونوں طرف سے حملہ آور ہوئے. قبیلہ غطفان مشرق سے آئے، قریش اور ان کے حلیف مغرب سے آ گئے. چاروں طرف سے سمجھے مسلمان دشمنوں میں گھرے ہوئے تھے. یعنی آگے تو یہ 10-12 ہزار کا ٹھاٹے مارتا لشکر، اور پیچھے سے بنو قریظہ غداری پر آمادہ، پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے لیے تیار، آستین کے سانپ بن کر بیٹھ گئے. کفار کے اور مسلمانوں کے درمیان بس ایک خندق. جان مال کا شدید خطرہ تھا مسلمانوں کو. اتنی شدید آزمائش پہلے کبھی نہ پڑی تھی، اور یہ 2-4 گھنٹے 2-4 دن کی بات نہیں تھی، مہینہ ہونے کو آ رہا تھا. دل خوف سے الٹ رہے تھے. اتنا اندیشہ تھا کہ پیچھے سے بنو قریظہ نے اگر غداری کی تو سب کے خاندان تو وہیں موجود ہیں، وہ تو بھیڑ بکریوں کی طرح سلوٹر کر دیں گے مسلمانوں کے بچوں کو، مسلمانوں کی عورتوں کو. اس لیے کہ اتنی فوج تو تھی نہیں مسلمانوں کے پاس کہ خندق کا بھی وہ پہرا دیتے، خندق کی بھی حفاظت کرتے اور پیٹھوں کی طرف سے بھی حفاظت کرتے. مسلمان اپنی فوج کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر ہی نہیں سکتے تھے. ان کو تو ساری کی ساری فورس اپنی فرنٹ پر رکھنی ضروری تھی، آگے رکھنی ضروری تھی، کہ اگر کوئی خندق پار کرنے کی کوشش کرے تو اس سے نمٹا جا سکے. اور بہت طویل خندق تھی، کافی لمبی خندق کھدی ہوئی تھی، جگہ جگہ پہرے دار جو ہیں وہ کھڑے کیے ہوئے تھے. تو اس طرح مسلمان سمجھیں کہ ہر طرح سے خطرے کے اندر گرفتار تھے. جہاں تک غزوہ خندق کا تعلق ہے، یاد رکھیں کہ یہ ایسی جنگ نہیں تھی جس میں کہ دو بدو لڑائی ہوئی ہو، یعنی کہ ہاتھوں کی جنگ نہیں تھی، یہ ہتھیاروں کی بھی جنگ نہیں تھی، نہ ہاتھوں کی نہ ہتھیاروں کی، یہ اعصاب کی جنگ تھی. اٹ واز اے وار آف نروز، اعصابی جنگ تھی جو مسلمان لڑ رہے تھے. لیکن مسلمان ڈٹے رہے، کوئی اپنی جان بچا کر نہ چلا گیا. ان کو معلوم تھا مومنوں کو کہ ہمارے گھر، بیوی، بچے، خاندان سب خطرے میں ہیں. تب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پل بھر کے لیے نہ چھوڑا. اور لیڈر کیسے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ نہیں کہ اپنے خاندان والوں کو کہیں محفوظ جگہ پہنچوا دیتے. آپ کا خاندان، آپ کی بیویاں، آپ کے گھر والے بھی وہیں تھے جہاں باقی مسلمانوں کے گھر والے تھے. یہ مسلمانوں کو لیڈرشپ سکھائی گئی ہے. ورنہ عام دنیا کی تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں، جو کمانڈرز ان چیف ہوتے ہیں وہ تو کب کا اپنے خاندانوں کو کہیں محفوظ مقامات پر پہنچا چکے ہوتے ہیں، اور عوام جو ہیں وہ ہر طرح کی قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں. اس میں کبھی بھی اعتماد نہیں آ سکتا لیڈرز کے اوپر، یونٹی نہیں آ سکتی، آپس میں ہی مسٹرسٹ رہتا ہے، آپس ہی میں بدگمانیاں اور دل پھٹے رہتے ہیں، خراب رہتے ہیں. آپ کا بھی خاندان تھا، لوگوں نے دیکھا کہ لیڈر کا اپنا خاندان ہے، لیڈر بھی تو آخری خطرہ برداشت کر رہا ہے، تو ان کی بھی ہمتیں جو ہیں وہ بلند ہوئیں، مسلمان بھی سب کے سب ڈٹ گئے. لیکن جو کیفیت بتائی جا رہی ہے آپ دیکھیں یہاں پر
کہ نگاہیں کج ہو گئیں اور دل جو ہیں وہ حلق تک پہنچ گئے. انتہائی خوف کی حالت ہے جو کہ بیان کی جا رہی ہے. لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کا عمل ہمیں بتاتا ہے کہ ایک قدم پیچھے نہ ہٹے. یہ ہے دراصل بہادری. یہ ہے بہادری. بہادری یہ نہیں ہوتی کہ ڈر لگتا ہی نہ ہو انسان کو، بلکہ بہادری یہ ہوتی ہے کہ ڈر پر قابو پا کر مقصد پر انسان ڈٹا رہے. جو کام کرنا ہے وہ کر کر چھوڑے. انسان ہونے کے ناطے ڈر تو لگتا ہے. آپ دیکھیں کیا تصویریں جو کھینچی گئی ہے، آنکھیں پتھرا گئیں اور دل اچھل کر حلق میں آ گئے. تھوڑی دیر کو کبھی انسان کو ڈر لگتا ہے تو یہ کیفیت ہوتی ہے نا، تیز دل دھڑکنے لگتے ہیں اور ایک دم لگتا ہے کہ کوئی پھندا سا آ کے جو ہے وہ گلے کے اندر لگ گیا. تو یہ 2-4 منٹ 2-4 گھنٹے کی کیفیت نہیں تھی. 1 مہینہ اس کیفیت میں مسلمانوں نے گزارا کیا. لیکن شدید خوف کے باوجود گیو ان نہیں کیا، شکست نہ مانی انہوں نے، ہمتیں نہ ہاری. اس لیے کہ جان کے خوف پر، مال کے خوف پر، خاندان کے خوف پر، تمام خوفوں کے اوپر رسول کی محبت اور رسول کی اطاعت کی عادت غالب آ گئی. یہ بڑا زبردست کریڈٹ ہے جو کہ صحابہ کو یہاں پر دیا گیا. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جیسی انسان عادت ڈال لے اس کا عمل پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے. مسلمانوں نے عادت ڈال لی تھی اطاعت کی. سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی. جب ایک چیز عادت بن جائے تو جب تک آسانی ہو وہ چیز چلتی رہتی ہے، دل بھی راضی رہتا ہے، انسان کرنا بھی چاہتا ہے، کرتا رہتا ہے. عادت وہاں کام آتی ہے جہاں دل نہ چاہ رہا ہو کام کرنے کا، آسانی نہ ہو، مشکل ہو. لیکن چونکہ عادت ہو گئی ہوتی ہے تو انسان ریفلیکسولی وہ کام کر جاتا ہے، عادتاً وہ کام کر جاتا ہے. مسلمانوں کو ایسی عادت ہو گئی تھی اطاعت کرنے کی کہ وہ یہ کام کر گئے. کوئی اپنی جان بچا کر نہ گیا. یہ تو مومنوں کا حال تھا، لیکن منافقوں کا حال مختلف تھا. تظنون باللہ الظنون، وہ اللہ سے طرح طرح کے گمان کر رہے تھے. تو مومن تو اس آزمائش میں بخیر و عافیت گزر گئے، حالانکہ وہ ہلا مارے گئے. زلزلوا زلزالا شدیدا، ہلا دیا گیا ان کو اندر باہر سے، لیکن اس کے باوجود جمے رہے. اب منافقوں کا معاملہ کیا تھا اس کا آگے بیان آ رہا ہے. وہ تو طرح طرح کے گمان کر رہے تھے اللہ اور رسول کے بارے میں، دل میں اور آپس میں کہتے تھے کہ لو کہاں تو قیصر اور کسریٰ کے خزانوں پر قبضہ کرنے کی باتیں کرتے ہیں محمد، یعنی اتنے اونچے اونچے خواب ہمیں دکھاتے ہیں، اور حال یہ ہو گیا کہ ہم تو اپنے حاجت کے لیے باہر نہیں نکل سکتے. اس طرح کی ڈی مورلائزنگ باتیں انہوں نے کرنی شروع کریں. آگے فرمایا آیت نمبر 12، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روک تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھا. صاف انہوں نے کہا کہ سب جھوٹے وعدے، فالس پرومسز، جس کو ہم آج کل کہیں نا کیمپین پرومسز، بس اپنی سیادت، اپنی قیادت، اپنا اقتدار جمانے کے لیے محمد جو ہیں وہ جھوٹے وعدے کرتے ہیں لوگوں سے، نعوذ باللہ. ایمبیشیس آدمی ہیں، اپنی طاقت، اپنا پاور حاصل کرنے کے لیے یہ لوگوں کی جانوں کو داؤ پہ لگا رہے ہیں تاکہ یہ لیڈر بن سکیں. یہ باتیں، یہ بدگمانیاں جو ہیں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی. آپ کو یاد ہوگا کہ فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کے بارے میں یہی کہا تھا کہ یہ 2 لوگ ہیں اور یہ چاہتے ہیں تم پر فضیلت حاصل کر لیں. ان کو تو لیڈری چمکانے کا شوق ہے، حکومت کرنے کا شوق ہے، تم کو قربانی کا بکرا بناتے ہیں. یہی الزام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا منافقین نے. اور یہ ایسی بات، یہ بدگمانیاں، یہ تو صرف منافق ہی کر سکتا ہے. اس لیے کہ منافق تو اچھے وقتوں کا ساتھی ہوتا ہے نا. جب کوئی مشکل پڑتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے اسلام پر، تو سب سے پہلے بھاگنے کے لیے تیار تو منافق ہی ہوتا ہے. جب اس کو کچھ مل رہا ہوتا ہے اسلام کی طرف سے تو یہ
بہت خوش ہوتا ہے، اس کو اپنا کریڈٹ سمجھتا ہے کہ میں کتنا اچھا ہوں کہ مجھ کو مل رہا ہے، اور جب اس سے کچھ لینے کی باری آتی ہے، اسلام تقاضا کرتا ہے کچھ دو، قربانی دو، تو پھر یہ بگڑنے لگتا ہے لوگوں کے اوپر کہ دیکھو کتنے خود غرض ہیں، اپنے فائدے کے لیے ہمارا نقصان چاہتے ہیں۔ تو ایسی ہی باتیں منافقوں نے کی، اور مومن تو کبھی ایسی بات کر نہیں سکتا۔ اس کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول کے فتح اور کامیابی کے وعدے بالکل سچے ہیں، اور جہاں کامیابی کا وعدہ اللہ نے کیا ہے وہاں کامیابی ملنے سے پہلے آزمائشوں کا پکا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے، وہ بھی بالکل سچا ہے۔ تو مومن تو آزمائش کے لیے تیار ہوتا ہے، مینٹلی پریپیئرڈ ہوتا ہے، متوقع ہوتی ہے آزمائش، ہی از ایکسپیکٹنگ اٹ، اور جب آزمائش آتی ہے تو پھر وہ چونکہ ذہنی طور پہ تیار ہوتا ہے، آزمائش کو قبول کر لیتا ہے، کامیابی سے گزر جاتا ہے۔ منافق کی تمنا، اس کی توقع یہ ہوتی ہے کہ بغیر کانٹا چبھے فتح حاصل ہو جائے، اور جب آزمائش آتی ہے تو دل چھوڑ بیٹھتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، تلخ ہو جاتا ہے، بٹر ہو جاتا ہے، بلیم گیم کھیلنا شروع کر دیتا ہے، اس کا قصور، اس کا قصور، اس نے مروا دیا، اس نے ٹھیک فیصلہ نہیں کیا، اسی طرح کے تبصرے شروع کر دیتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا آل عمران میں جو احد پر تبصرہ آیا تھا، اس میں بھی منافقوں کی جو باتیں تھیں ان کا بھی موضوع یہی تھا، بددلی پیدا کرنا، ہمت لوگوں کی کم کرا دینا، دوسروں کی بھی ایسے تبصرے کرنا، نیگیٹو کمنٹس، جس سے اصلاح تو کچھ نہ ہو، پچھتاوا ہی پچھتاوا، اور غصہ جو ہے وہ دلوں کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ تو ہمیں بھی بہت زیادہ اس بارے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب تبصرے کرتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں تو ہمارا تبصرہ کس قسم کا ہوتا ہے، کنسٹرکٹیو ہوتا ہے یا ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے۔ اور شکست چیز ہی ایسی ہے جو انسان کو کم ہمت کر رہی ہوتی ہے، خطرہ جو ہے وہ انسان کو ڈرا رہا ہوتا ہے، ظاہر ہے۔ اصل امتحان ہی یہاں پر ہے کہ جب شکست کا سامنا ہو، جب کمزوری کا سامنا ہو، جب خطرے کا سامنا ہو، تو اپنی زبانوں سے تم نے کیا کنٹریبیوٹ کیا، کس طرح کے الفاظ تم نے اسلام کی خدمت میں پیش کیے، یہ تو دیکھو ذرا۔ وہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ جب اچھا ہی اچھا ہوتا ہے تو پھر تو سبھی ساتھی بن جاتے ہیں۔ آج اسلام اگر ایک بڑی طاقت ہوتا، سپر پاور ہوتا، تو کون اسلام کی تعریف میں قصیدے نہ گا رہا ہوتا، بتائیے؟ سب گاتے۔ کامیابی تو سر چڑھ کر بولتی ہے نا، نتھنگ سکسیڈز لائک سکسیس ہم کہتے ہیں۔ بات تو یہ ہے کہ جب اسلام ڈاؤن ٹراڈن ہو، کامیاب نہ ہو، کمزوری کی حالت میں ہو، اس وقت ہم نے کنسٹرکشن چاہی کہ زیادہ ڈی مورلائز کرنا چاہا۔ اس وقت تبصرے کیا کیے، کیسے الفاظ اسلام کے لیے ہم نے استعمال کیے، ہم نے کس قسم کی پیشن گوئیاں کیں۔ مومن کہتا ہے انشاءاللہ کامیابی ہوگی، میں اپنی کوشش کر جاؤں، اگر اسلام اس وقت کمزور ہے، اسلام کو میری ضرورت ہے، میں اپنی خدمات پیش کرتا ہوں، میں قربانی دیتا ہوں۔ اور منافق کمزوری کے وقت پہ کہتا ہے یہ اسلام یہ نہیں کبھی ٹھیک ہوگا، مسلمان کبھی درست نہیں ہو سکتے، مسلمان تو ہمیشہ سے لڑ رہے ہیں، ان کا تو طریقہ ہی یہ ہے، اور اسلام تو پریکٹیکل ہے بھی نہیں، یہ نافذ ہو بھی نہیں سکتا، اس میں تو یہ خرابی ہے، اس میں تو یہ برائی ہے، فلاں مسلمان ملک کو دیکھو ان کا کیا حال ہے، او فلاں کو دیکھو اس مسلمان ملک کا کیا حال ہے، یہ تو ایسے ہی رہیں گے، یہ کبھی ٹھیک نہ ہوں گے، ایسی باتیں کر کر کے اور مزید دل جو ہیں وہ چھوٹے کرتے ہیں۔ تو شکست، کمزوری کے وقت تبصرہ یہ بھی ہتھیار ہوتا ہے، سائیکولوجیکل ویپن ہوتا ہے۔ ایک طرف کفار بغلیں بجا رہے ہوتے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اسلام کی کمزوری پر، اوپر سے مسلمان بھی یہی باتیں شروع کر دیں، تو جو کرنے کا کام ہے وہ بھی کوئی نہ کرنا چاہے، وہ کہے چھوڑو فائدہ کیا، رزلٹ تو کچھ نکلنا نہیں۔ تو یہ اس طرح کی باتیں، یہ منافقوں کا کنٹریبیوشن تھی، اس طرح کے تبصرے۔ آگے فرمایا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا
وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے اہل یثرب، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی مقام نہیں، پلٹ چلو، جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ یہ لفظ جو یثرب استعمال کیا گیا یہ بھی بڑا اہم ہے۔ یثرب مدینے کا پرانا نام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد اس کا نام مدینۃ النبی پڑ گیا تھا۔ تو یہ مدینے کے بجائے یثرب کہنے میں ان کی یہ خواہش جھلک رہی ہے منافقوں کی کہ کاش کہ اسلام سے پہلے والا زمانہ لوٹ آئے، نوسٹیلجک ہو رہے ہیں، ان کو وہ یاد آ رہا ہے اپنا زمانہ جب اسلام نہ آیا تھا، یہ اپنی خواہش کے پیچھے چل رہے تھے، جو جی چاہتے تھے کرتے تھے، کوئی خطرہ نہ تھا، کوئی آزمائش نہ تھی، اسموتھ سیلنگ تھی زندگی کی، تو ان کو وہ دن بڑے یاد آ رہے ہیں۔ کہا کہ یا اہل یثرب، اے یثرب کے رہنے والوں، لا مقام لکم فرجعوا، لوٹ چلو۔ کہاں لوٹ چلو؟ دو معنی کیے گئے ہیں فرجعوا کے، ایک تو یہ کہ دفاع چھوڑ دو، محمد کا ساتھ اس وقت چھوڑ دو، اپنے اپنے گھروں کو لوٹ چلو، مراد ہے اپنی پرانی دوستیاں استوار کر لو۔ اچھے خاصے ہم نے یہودیوں سے دوستانہ تعلقات رکھے ہوئے تھے، محمد کے کہنے پر ہم نے ان سے دشمنی مول لی ہے، تو چھوڑو محمد کو، ہم چل کے دوبارہ یہودیوں سے دوستی کر لیتے ہیں، پرانے تعلقات ہم تازہ کر لیتے ہیں، اور ہم دفاع نہیں کرتے ان کے ساتھ مل کر۔ ایک یہ مطلب لیا گیا ہے فرجعوا کا۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ چلو اسلام ہی چھوڑ دو، واپس پرانے دین کی طرف لوٹ جاؤ۔ ایسا اچھا کشن والا دین تھا، نہ قربانی کا تقاضا کرتا تھا، نہ ہجرت کا تقاضا کرتا تھا، نہ کسی اختلاف کا کوئی موقع اس میں آتا تھا، تو چلو اس کی طرف لوٹ جاؤ، اس کو چھوڑ دو۔ اور وہ یہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ ان کا خیال تھا کہ اب مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتے، اب مسلمان ختم ہو کے رہ جائیں گے، تو حالات ٹف ہو گئے تھے نا، مشکل ہو گئے تھے۔ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ when the going gets tough the tough gets going، جب حالات مشکل ہوتے ہیں تو جو مشقت محنت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کمر ہمت کس لیتے ہیں اور وہ آ جاتے ہیں سامنے کہ اچھا ہم اب محنت کریں گے، ہم اپنی کوششیں اور ہم اپنا خون پسینہ جو ہے وہ اسلام کے لیے بہائیں گے۔ یہ ہوتے ہیں مجاہد۔ تو یاد رکھیں کہ ایک مسلمان ہے نا، مسلمان تو سمجھے کہ نقطۂ آغاز ہے مسلم ہونا۔ اب یہ جو مسلم بنا ہے یہ دو ڈائریکشنز میں، دو سمتوں میں جا سکتا ہے، اور دو میں سے ایک سمت میں ضرور جائے گا مسلمان، یا تو وہ بنے گا مجاہد، اور اگر وہ مجاہد بنا اس نے اسلام بچا لیا، وہ مومن بن جائے گا۔ تو مجاہد بنا، جو مہاجر بنا، وہ تو مومن بن جائے گا۔ ایک یہ راستہ ہے جو چلتا ہے، مسلم سے آگے بڑھنے کا یہ طریقہ ہے۔ اور دوسرا راستہ کیا ہے کہ انسان فرار کی راہ اختیار کرے اور مسلم سے پھر وہ منافق بن جائے۔ تو مسلم یا ہوتا ہے مجاہد یا ہوتا ہے منافق۔ اور جہاد سے فرار، قربانی سے فرار، یہ انسان میں نفاق پیدا کر دیتا ہے۔ تو ان کو تو جہاد نہیں کرنا تھا، ان کو مشکل نہیں اٹھانی تھی، کہتے ہیں کیا مشکل ہے، کیا مصیبت ہے، کہ نماز روزہ کافی نہیں ہے، نماز روزہ کرتے رہو، یہ کیا مشکل ہے بلا وجہ دشمنیاں مول لینا دوسروں سے۔ تو منافق جو ہے وہ نماز روزے کی سطح سے آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتا، بس ایک سٹیگننٹ تصور ہے اس کے دماغ میں اسلام کا، منجمد تصور ہے، کوئی تحریک نہیں اس کے اندر، کوئی ڈائنامزم نہیں اس کے اندر، کوئی موومنٹ نہیں ہونی چاہیے، ہلچل نہیں ہونی چاہیے، سٹیٹس کو چاہتا ہے، جو ہے جیسا ہے، بس لیو اینڈ لیٹ لیو۔ اور یہ لیو اینڈ لیٹ لیو کی تمنا اور اس کی طرف رجحان یہی نفاق پیدا کرتا ہے انسان کے اندر۔ مومن تو تبدیلی چاہتا ہے، مومن تو جہاد کرتا ہے،
وہ تو حالات سے لڑتا ہے، حالات کو سازگار بناتا ہے اسلام کے لیے. تو مجاہد ہے وہ تو حالات سے لڑتا ہے تاکہ حالات اسلام کے لیے سازگار ہو جائیں. اور منافق اپنے آپ کو حالات کے حوالے کر دیتا ہے، جیسا ماحول ہوتا ہے وہ ویسے ہی بن جاتا ہے. وہ کہتا ہے چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی. جتنا لوگ قبول کرتے ہیں اتنا ہی کرو، زیادہ ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو لہٰذا انہوں نے کہا فرجعوا، چھوڑو اس کو. ان کا خیال یہ تھا مسلمان تو اب کامیاب ہوں گے نہیں، ختم ہو جائیں گے، اور اس شہر میں مسلمانوں کا اثر رسوخ کسی ماضی کا کوئی قصہ بن کے رہ جائے گا، پرانے حالات لوٹ آئیں گے. اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اجازت دیجیے، ہم گھروں کو لوٹ جائیں، ہمارے گھر خطرے میں ہیں. عورا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. عورا اندیشے اور خلل کی جگہ کو کہا جاتا ہے، ولنریبل جگہ، وہ جگہ جہاں سے دشمن کے حملے کا خطرہ ہو. تو گھروں کا بہانہ بنا کر میدان جنگ سے فرار حاصل کرنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے بہانے کا پول کھول دیا. فرمایا گیا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَيَوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت ان کو فتنے کی دعوت دی جاتی تو یہ اس میں جا پڑتے، اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تامل ہوتا. ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ پیٹھیں نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی تو باز پرس ہونی ہے. اللہ تو ان سے پوچھے گا کیا عمل ہے جو انہوں نے کیا. اب یہ جو آپ دیکھیے بات کہی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر بہت ولنریبل ہو گئے ہیں، ہمارے گھر جو ہیں وہ خطرے میں ہیں. عورا، عین واو را اس کا مادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو صرف فرار چاہتے ہیں اور کوئی بات نہیں. یہ جو گھروں کی حفاظت والی بات ہے، بہت سے مسلمان آج بھی جہاد سے فرار کے لیے اسی بہانے کو استعمال کرتے ہیں. دیکھیں، دو مقاصد کے تحت گھروں کو چھوڑا جاتا ہے، اور کتنی دیر کو، ہمیشہ کو چھوڑنے کو تو نہیں کہہ رہے. فی الحال ہجرت کی بات تو نہیں کی جا رہی نا، صرف جہاد کی بات ہے. تو دو طرح کے جہاد ہیں جن کے لیے گھروں سے نکلا جاتا ہے، گھروں کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑا جاتا ہے. ایک ہے جہاد فی سبیل الدنیا، اور ایک ہے جہاد فی سبیل اللہ. جہاد فی سبیل الدنیا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ بھی ضرورت ہے، اور اسی کی خاطر ہم دیکھتے ہیں کہ دل چاہے نہ چاہے مرد پیر کی صبح آفس پہنچ جاتے ہیں، چاہے کتنا بھی ان کو تھکن کا احساس ہو رہا ہو، بڑبڑا رہے ہوں، بالکل دل نہ چاہ رہا ہو. وہ ایک بچہ تو بچہ ہی رہتا ہے نا، بڑوں کے اندر بھی. جیسے بچے نہیں پیر کے دن اسکول جانا چاہتے، اس طرح بڑے بھی پیر کے دن نہیں نکلنا چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ اتوار کے بعد ایک دن ہونا چاہیے جب ہم اپنے ویکینڈ کی تھکان اتاریں. تو وہ کیا کریں، وہ تو انسان کی ایک فطرت ہے نا، دل کھنچتا ہے گھر کی طرف. گھر بڑا محبوب ہے انسان کو. اگر ہم کو جہاد کی اور اپنی آخرت کی فکر نہ ہوتی تو ہم میں سے کون یہاں بیٹھا ہوتا آج پیر کی صبح؟ ہم بھی اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوتے. یہ تو ہم کسی فکر کی وجہ سے نکل کر آئے ہیں نا. ہمیں اپنی آخرت کی فکر ہے تو ہم گھروں سے نکلے، چاہے دل چاہے چاہے دل نہ چاہے. تو یہ جو گھروں سے نکلنا ہوتا ہے دنیا کمانے کے لیے، یہ بھی ضروری ہے. معاش کی ضرورت ہے، معاشی جہاد ہے. مرد عورتیں گھروں سے نکلتے ہیں، اور ایک گھر سے نکلنا ہوتا ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کی خاطر. اللہ کے دین کو مدد کی ضرورت ہے، اللہ کے دین کو ہمارے وقت کی ضرورت ہے، ہماری ایفرٹس، ہماری کوششوں کی ضرورت ہے.
اس کے لیے کچھ لوگ نکلتے ہیں. لیکن ان دونوں جہادوں کا جو رد عمل لوگوں کی طرف سے آتا ہے ان دو جہادوں کے بارے میں وہ بڑا مختلف ہے. جہاد فی سبیل دنیا بھی اچھا ہے، جہاد فی سبیل اللہ سب سے اچھا ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے اکبر، سب سے افضل ہے. لیکن لوگوں کا رویہ ہم دیکھتے ہیں کہ ادنا جہاد کے بارے میں تو وہ کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتے اور اعلیٰ جہاد کے بارے میں بہت ناراض ہونے لگتے ہیں. دنیا میں پیسہ کمانے کے لیے، دنیا کا معیار زندگی، لیونگ سٹینڈرڈ بلند کرنے کے لیے گھر چھوڑ کر نکلنا مشکل بھی نہیں لگتا زیادہ، اور لوگ بھی بہت ہمت افزائی کرتے ہیں کہ ہاں ضرور جاؤ. کوئی بیوی نہ چاہے کہ میاں نوکری چھوڑ کے گھر بیٹھ جائے، کبھی نہ چاہیں ہم کہیں کہ بھئی پارٹ ٹائم کر لو، کچھ کر لو. ابھی سے ریٹائرمنٹ کے پلانز بھی ان کو بنا کر دے دیتے ہیں ہم کہ ریٹائر ہونے والے ہو تو گھر مت بیٹھنا، یہ بھی کام ہے وہ بھی کام ہے، یہاں لگ جاؤ وہاں لگ جاؤ. تو وہ تو اتنی دور کی سوچ لیتے ہیں، کوئی نہیں چاہتا کہ گھر بیٹھ جائیں. خوب ہمت افزائی ان کی جاتی ہے کہ تم کماؤ، گھر سے جاؤ. اگر کسی کو ملک سے باہر نوکری مل رہی ہو جہاں پہ تنخواہ بہت زیادہ ہو، مثال کے طور پہ اب سعودی عربیہ میں نوکری مل رہی ہے 50,000 ریال کی، یہاں کما رہے ہیں 50,000 روپے، وہاں جائیں گے گھر چھوڑ کر جائیں گے تو 50,000 ریال ملیں گے. اور اب کوئی آ کر کہتا ہے بیوی سے کہ بیگم جاب آفر تو آئی ہے لیکن گھر چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا. اب اگر وہ اس طرح سے ہچکچائے تو بیگم تو سب کو جمع کر لیں، اس کے بھی خاندان والوں کو اور اپنے بھی خاندان والوں کو، کہ پلیز آپ آ کے سمجھائیے ان کو، پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو، اتنی اچھی آفر ہے اور جانا نہیں چاہ رہے، کہتے نہیں گھر چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. اب وہ بیچارہ میاں کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر میں چلا گیا تو بچوں کو کون ڈراپ کرے گا؟ بیوی کہے گی میں ڈرائیونگ سیکھ لوں گی، فکر مت کریں. وہ کہے کہ بلز کون پے کرے گا؟ بچے کے ماموں کہیں گے ہم کریں گے. وہ کہے اچھا فلاں کام کون کرائے گا؟ بچوں کے چچا کہیں گے کہ ہم کریں گے. تم جاؤ تو، اور آتے ہوئے ہمارے لیے فلاں فلاں چیز لانا مت بھولنا. سب کا کوآپریشن مل جائے گا. اچھا مستقبل بنانے کے لیے کچھ دیر کی جدائی برداشت کر لیں گے. سب مل کر کہیں گے ہاں تم جاؤ ہم سنبھالیں گے، تم بالکل فکر نہیں کرنا، تم دل لگا کر کام کرو. یہ رویہ ہوتا ہے. دوسری طرف اگر اللہ کے راستے میں کوئی 3 دن کے لیے نکلنا چاہے یا 40 دن کے لیے نکلنا چاہے، ہل چل مچ جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کتنے برے حالات ہیں، ہر طرف چوریاں ہو رہی ہیں، ڈاکے پڑ رہے ہیں، تم 1 ہفتے کے لیے جا رہے ہو، بچوں کے اسکول کا کیا ہوگا؟ کون پک اینڈ ڈراپ کرے گا؟ بیوی بیمار ہو گئی، اسپتال کون لے کے جائے گا؟ چور اگر آ گئے تو کون ان سے نمٹے گا؟ گاڑی اگر چھن گئی تو پولیس میں جا کر کون آخر رپورٹ لکھوائے گا؟ ایسے لگتا ہے کہ 1 ہفتے کے اندر ہر مصیبت، ہر پریشانی ٹوٹ پڑے گی گھر والوں کے اوپر. یہ رویہ ہوتا ہے. حالانکہ دیکھیں کہ جو اللہ کی خاطر نکل رہا ہے وہ بھی تو کمائی کرنے کے لیے ہی جا رہا ہے، وہ بھی تو معیار زندگی بلند کرنے کے لیے جا رہا ہے، وہ بھی تو فیوچر بنانے کے لیے نکلا ہے، کمائی کر رہا ہے وہ بھی. فرق کیا ہے؟ جو جہاد فی سبیل دنیا ہے اس کا نتیجہ نقد ہے، سامنے کے سامنے نظر آ جاتا ہے. اور جو اس کا ہڈن ڈینجر ہے، جو چھپا ہوا خطرہ ہے کہ پتہ نہیں وہ بھی ہاتھ آئے کہ نہ آئے، کچھ نہیں پتہ، ہو سکتا ہے دنیا بہتر ہو سکتا ہے دنیا بہتر نہ ہو، اس کے بارے میں تو اتنی زیادہ ہمت افزائی کی جاتی ہے. اور جو نکلا فی سبیل اللہ وہ آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نکلا ہے، وہاں کا لیونگ سٹینڈرڈ بلند کرنے کے لیے نکل رہا ہے، وہ اعلیٰ جنت میں جائے گا، بیوی بچوں کو بھی بلا لے گا انشاءاللہ. اور وہاں کا جو صلہ ہے وہ تو پکا ہے، پختہ ہے. ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ تو پکا ہے، بالکل سچا وعدہ ہے اللہ کا. اس میں تو کوئی خطرہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ صلہ مار لے گا، تنخواہ نہ دے گا، سوال ہی نہیں. دنیا میں تو آپ نے سنا ہوگا لوگ جاتے ہیں سال بھر کام کرتے ہیں، آخر میں ان کے مالک تنخواہ نہیں دیتے، ان کو خالی ہاتھ واپس آ جاتے ہیں. یہاں تو بڑا رسک ہے، اور جو فی سبیل اللہ نکلا اس میں تو کوئی رسک بھی نہیں. تو جس کو اللہ کے وعدوں پر یقین ہوگا وہ کبھی فی سبیل اللہ نکلنے والوں کا راستہ نہ روکے گا، ضرور ہمت افزائی کرے گا، حوصلہ افزائی کرے گا، انکریج کرے گا کہ جاؤ، ضرور جاؤ.
اور جہاں تک مشکلات کا اور مسائل کا تعلق ہے تو گھروں میں خاندانوں میں اچھے برے حالات آتے جاتے رہتے ہیں. بچے کبھی اچھا پڑھتے ہیں کبھی اچھا نہیں پڑھتے. اور یہ ہم بات کر رہے ہیں صرف خواتین کے نقطۂ نظر سے، اس لیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ عورت بازار جائے، پارٹیز میں جائے، رشتہ داروں کے گھروں میں ان سے ملنے جلنے جائے، کسی کو اعتراض نہیں ہوتا.